آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے. برطانوی وزیر اعظم کی پیرس میں فرانسیسی صدر سے ملاقات میں گفتگو. کہا مشرق وسطی میں جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے. فریقین کے درمیان معاہدہ ہونا اور آبنائے ہرمز کا کھلا ہونا ضروری ہے. فرانسیسی صدر ماکرون کا اسرائیل سے لبنان کی خود مختاری کا احترام اور جنگ بند کرنے کا مطالبہ. کہا حزب اللہ کو چاہیے کہ وہ ہتھیار ڈال دے. آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے. ہم نے صرف اپنی حدود میں اقدامات کیے. جنگ بندی عارضی کے بجائے مکمل ہونی چاہیے. تنازعات کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. لبنان سے بحیرہ احمر تک کا محاذ ایران کی ریڈ لائن ہے. ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر گفتگو. کہا امریکہ اور اسرائیل خطے میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ترکی میں تعینات امریکی سفیر تھامس براک نے کہا اسرائیل اور لبنان کے درمیان معاہدے تک پہنچنے کے خواہاں ہیں. ٹرمپ اور روبیو نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا کہ جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے. جنگ بندی کے لیے چین کی اسرائیل اور لبنان سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تنازعات کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی راستہ اپنانا ناگزیر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان اور اسرائیل میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم. ایکس پر لکھا لبنان میں جنگ بندی صدر ٹرمپ کی جرت مندانہ اور دانش مندانہ سفارتی کوششوں کے ذریعے ممکن ہوئی. امید ہے یہ پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی. پاکستان لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب اور قطر کے بعد ترکی کا دورہ. ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ملاقات. وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. امریکہ ایران جنگ بندی اور عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی کردار. فیلڈ مارشل کی مدبرانہ قیادت انہیں دنیا بھر کے ملٹری لیڈر سے ممتاز کرتی ہے. فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نے امریکہ ایران کے درمیان پاکستان کو قابل قبول ثالث بنایا. کامیابی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے. تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات. ایرانی صدر نے کہا جنگ روکنے میں پاکستان کا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار قابل تحسین ہے. ایران خطے میں امن و استحکام اور برادرانہ تعلقات چاہتا ہے. امت اسلامیہ کا اتحاد صہیونی حکومت کے اہداف کے حصول کو روک دے گا. خطے کے ملکوں کو علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہوگا. فیلڈ مارشل کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز میں ایرانی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللہی سے بھی ملاقات ہوئی. انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیشی وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان کی ملاقات. تعاون کو مزید فروغ دینے اور سفارتی روابط مستحکم کرنے پر اتفاق. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قبرص کے وزیر خارجہ اور جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقاتیں. دفتر خارجہ کے مطابق باہمی مفاد اور عوامی رابطوں کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کی عالمی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف. اور بغیر ٹھوس وجہ التوا مانگنے پر ہرجانہ سمیت سخت کارروائی ہوگی. سپریم کورٹ نے مقدمات میں وکلاء کی جانب سے التوا کی روایت کے خلاف فیصلہ دے دیا. تحریری حکم نامہ جاری. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا غیر ضروری التوا کی درخواستوں پر برہمی کا اظہار. عدالت نے کہا وکیل کا ذاتی مصروفیت کی بنیاد پر التوا مانگنا کسی قانونی منطق سے مطابقت نہیں رکھتا. غیر ضروری التوا انصاف کی راہ میں رکاوٹ اور فیئر ٹرائل کے حق کے خلاف ہے. ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں. ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا. پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے. اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا دور اس ہفتے کے آخر تک ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ممکن ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت ہی نہ پڑے. صدر ٹرمپ کی پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف. کہا مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زبردست کام کیا. صدر ٹرمپ نے کہا ایران پہلے جن باتوں پر تیار نہیں تھا اب تیار ہے. وہ جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہو چکا ہے. ایران کے ساتھ اس وقت اچھے تعلقات ہیں. ان کی قیادت تبدیل ہو چکی ہے. ان کے پاس اچھا موقع ہے. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی.
لبنان اور اسرائیل میں 10 دن کی جنگ بندی. امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا نیتن یاہو اور جوزف اون سے بات ہوئی. دونوں جنگ بند کرنے پر راضی ہو گئے. بحیثیت صدر 10ویں جنگ ختم کرا رہا ہوں. اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر کو وائٹ ہاؤس مدعو کر رہا ہوں. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا لبنان اور اسرائیل نے 34 سال بعد واشنگٹن میں براہ راست مذاکرات کیے. لبنان کے صدر جوزف اون نے دیر پا امن اور استحکام کے لیے کوششوں پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا. کہا وہ جلد بھڑکتی آگ بجھانے کی کوشش کریں گے. لیبنان اور اسرائیل میں 10 دن کی جنگ بندی پر لیبنان میں جشن. لوگ بیروت کی سڑکوں پر نکل آئے. آتش بازی بھی کی گئی. تہران کی سڑکوں پر بھی ہزاروں افراد نکل آئے. شہریوں نے حزب اللہ کے حق میں اور اسرائیلی مظالم اور جارحیت کے خلاف نعرے لگائے. پاسداران انقلاب کے قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا لیبنان اور خطے کے عوام جانتے ہیں فیصلہ کن جنگ کی فاتح حزب اللہ ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے ہم جنگ بندی کا احترام کریں گے. لبنان میں جنگ بندی پر ایرانی اسپیکر کا ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر. باقر غالبوف نے ایکس پر لکھا ثالثی پر ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریاست پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل لبنان جنگ بندی کرانے کی کوششوں پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. لبنان میں جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ایران امریکہ معاہدے کا حصہ تھی. ابتدا ہی سے زور دیا تھا لبنان سمیت پورے خطے میں بیک وقت جنگ بندی کی ضرورت ہے. اسماعیل بقائی نے تمام قیدیوں کی رہائی بے گھر ہونے والوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا. دشمن چاہتا ہے ایران ہتھیار ڈال دے مگر ان کی خواہش ہی رہے گی. ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی کا کہنا ہے دہائیوں سے جاری بیرونی دباؤ اور قاتلانہ حملوں کے باوجود عوام کا عزم متزلزل نہ ہو سکا. دشمنوں نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ قیادت کے خاتمے سے ایران ٹوٹ جائے گا. جب ایرانی سفارتی حکام مذاکرات میں مصروف تھے تب ایران کو دشمن کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا. امیر حاتمی نے بحری ناکہ بندی کو بحر قزاقی قرار دیتے ہوئے کہا ایران دشمنوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. سکندر مومنی نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. کہا ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا. محسن نقوی نے کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے. مشرق وسطی تنازع کے دیر پا حل کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی جا رہی ہیں. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ڈائیلاگ میں ہی تنازعات کا حل ہے. ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کے بعد پاکستانی پرچم والا جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکلنے والا پہلا کیریئر بن گیا. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی پرچم والا ٹینکر ہفتے کے آخر میں خلیج فارس میں داخل ہوا تھا جو کامیابی سے آبنائے ہرمز سے نکل گیا. سینٹ کام کا کہنا ہے امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے راستے بند نہیں کیے بلکہ صرف ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی پٹی کو جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے. 12 بحری جہاز اور 100 طیارے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں شامل ہیں. 10,000 سے زائد امریکی فوجی بھی تعینات ہیں. دعویٰ کیا 14 جہاز ناکہ بندی کی تعمیل کرتے ہوئے مڑ چکے ہیں. آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے سے متعلق 40 ملکوں کے رہنماؤں کا اجلاس آج ہوگا. برطانیہ اور فرانس کے رہنما ورچوئل اجلاس کی میزبانی کریں گے. امریکہ ایران جنگ بندی کے استحکام اور بحری راستوں کی بحالی پر غور کیا جائے گا. برطانوی وزیر اعظم آفس کے مطابق اجلاس میں بین الاقوامی دفاعی مشن قائم کیا جائے گا. مشن کا مقصد آبنائے ہرمز کو محفوظ اور فعال بنانا ہوگا. فوجی تعاون حالات بہتر ہونے پر فوری طور پر شروع کیا جائے گا.
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। चीनी वजीर खजाना और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से मुलाकात। मुआशी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगजेब का चीन की पाकिस्तान के लिए देरीना और मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। IMF में चीन के तामीरी किरदार को सराहा। पैंडा बॉन्ड के इजरा पर पेशरफ्त से चीनी वजीर खजाना को आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब की मूडीज के नुमाइंदों से भी मुलाकात। कहा तमाम कर्ज दहिंदगान को बर वक्त अदायगियां की जा रही हैं। सऊदी अरब की माली मुआवनत से मुआशी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। स्टेट बैंक में रखे $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। मुआहदे पर दस्तखत हो गए, एलामिया जारी। HBL PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी हासिल की। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। मिफ्ता इस्माइल आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।